الذي بعث في الأميين رسولا مبشرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام دوستو بزرگو، آپ حضرات دی خدمت دے اندر قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران شریفہ دی ایک آیت شریفہ تلاوت کیتیے۔ دعا ہے رب ذوالجلال دے دربار عالیہ دے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز اور کامل انسان نو اس آیت دا معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی فریقین نو اس دے مطابق سونا عقیدہ اور سونے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ درس قرآن بالترتیب سورہ نور چل رہی آئی، لیکن کیونکہ ربیع الاول دا چند نظر آ چکے، اس دے مطابق آج دے درس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا بیان ہو سی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کریم نے انسان اتے بڑیاں نعمتاں کیتیاں اور بڑے احسان کیتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے کہیں احسان اور نعمت نو جتلایا نہیں۔ کہ انسان میں تینوں اکھ دیتی ہے، میں تے کو نک دیتا ہے، ہاتھ دیتا ہے، فلاں نعمت دیتی ہے، کدائیں بھی جتلایا۔ لیکن اللہ کریم نے ایک ایسی نعمت عظیمہ کیتی انسان اتے کہ اللہ کریم نے دا احسان جتلائے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مبعوث ہوئے، لوگاں دی حالت اے ہے کہ انہاں نو انسان آکھنا بھی انسانیت دی توہین ہے۔ لیکن جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور لوگاں دوتے محنت کیتی اور لوگاں دی اصلاح کیتی، اور انجا لوگ بن گئے کہ اللہ کریم نے اعلان کیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی دی جماعت، اے صحابہ تساں سن گھنو، قیامت دی صبح تک میرا اعلان ہے کہ جس بندے دا ایمان تساں ورگا ہویا تا قابل قبول ورنہ۔ ہن سمجھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں دے اتے محنت کیڑی شے دی کیتی ہے، لوگاں دی اصلاح کس دے نال کیتی ہے، لوگاں دا مرتبہ اور صحابہ دا مرتبہ کس اعتبار نال بنائے، اے اللہ دا قرآن دسین دے۔ کیونکہ قرآن ایک ایسی مبلغ کتاب ہے، ایسی کیا ہے فصیح اور بلیغ کتاب ہے، جیڑی یہ ساری عقیدے دی کتاب ہے، اور اس قرآن دے اندر اللہ کریم نے عقیدے دا اور اعمال دا کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ اگر جیڑا بندہ قرآن دے نال منسلک راوے،
قرآن دے نال اپنا کیا ہے تعلق بنا کے رکھے کدی بھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، بے شک کیونکہ قرآن جی میں خود ستھری کتاب اور کیا ہے اعلیٰ تے عرفہ کتاب ہے، اے جڑا بندہ دے نال لگے اس نو عقیدہ بھی اعلیٰ تے عرفہ نصیب کریں گی، بے شک اور مبارک ہوئے انہاں لوگاں نو اور خوش قسمت انہوں لوگ جڑے اس دور دے اندر اس پرفتن دور دے اندر قرآن دے نال لگے ہوئے، بے شک قرآن دے نال کیونکہ دے پہ آج کل دے دور دے اندر نیٹ دا دور ہے، جیڑے لوگ قرآن دے کولو ہٹتے گئے وہ کہ ستھرے عقیدے کولو محروم ہوندے گئے، ستھرے کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جیڑا کیا انسان دے دل دا تزکیہ کریں دے، بے شک اور اللہ اقبال سے آخا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم کیا ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ زمانے کے اندر معزز بنے ہیں صحابہ کیونکہ قرآن دے نال جوڑ رکھا، اساں نے قرآن کو چھوڑ دیتے، قرآن کو پسے پشت چھوڑ دیتے سے اس واسطے سا ذلیل و خوار ہیں۔ بے شک اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، البتہ تحقیق احسان کیتا اللہ کریم نے مومنہ دے ہوتے، کہاں دے ہوتے؟ مومن کیوں؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس ویلے مبعوث کیتا انہاں دے اندر رسول انہاں دے جنس دا، من انفسہم اے من جنسہم، من کیونکہ اگر اے رسول اے انسان نہ ہوندا انسانیت دا شر بنے، ایدی مثال میں لکھ دے دیجئے نا، اگر کہیں قوم دے اندر کوئی کرنل بن ونجے، کوئی جرنل بن ونجے، کوئی کیا ہے وزیر اعظم بن ونجے، کوئی کیا ہے وڈے عہدے والا بن ونجے، وہ پوری قوم دا فخر بن ویندے۔ بے شک مثال دے طور تے اج کل لوہار چوے ودن کیونکہ سارا وزیر اعظم جو ہویا، تے اگر رسول انسان نہ ہوندا انسانیت دی فضیلت کیویں بنیا؟ اور دوسری گل ہے کہ اے اللہ دا احسان تا بنا کیونکہ رسول آیا انسان دی جنس چوں، اگر انسان دی جنس چوں نہ ہویا وہ شادی نہ کریا، اتے بال نہ ہونا، اتا نکاح نہ ہویا، اتی بے شرا نہ ہویا، سانو کیویں سمجھ آویا؟ بے شک نوری ہویا، نوری نور دی جنس جو ہویا، نہ اس شادی کرنی، نہ اس کھاونا، نہ اس پیونا، اس نہ کیا ہے سودے بے شرا کرنی اور معاملات کرنے، وہ سارے واسطے کیا ہے سبق کی میں بنیا، سارے واسطے دین کی میں بنیا۔ نبی نے نکاح کیتا، سارو دسا دیتا کہ نکاح انجار کرنا ہے، نبی نے بیٹیاں پرنائیاں، دسا دیتا کہ بیٹیاں انج پرنائیں، اور نبی نے کیا ہے کھاتا، اور نبی نے دسا دیتا کہ کھاونا انجے، پیونا انجے، راونا انجے، یہاں تک کہ ترمذی شریفی روایت آندی ہے ایک یہودی نے آ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیتا کہ تھوڑا عجیب نبی ہے، تھوڑا عجیب نبی ہے کہ کیا ہے بیت الخلا ونجن دا طریقے دسیں دیتے ولن دا بھی، یعنی اس کیا ہے اے طنز کیتی کہ ایڈا افضل نبی، ایڈا عرفہ نبی، ایڈا بلند شان والا نبی تے گھٹیا کم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں آکھا کہ نبی پاک دسایا، بلکہ انہوں نے فرمایا جی ہاں اے سارے واسطے فخر ہے، صرف بیت الخلا ونجن دا طریقہ نہیں دسایا، صرف بیت الخلا نکلن دا طریقہ نہیں دسایا، یہاں تک کہ دسایا کہ پیشاب تے بامنا کیویں، اور نبی نے دسا دیتا ہے کہ قبلے وال منہ بھی نہیں کرنی کانڈوی، تا نبی ایک کیا ہے انسان دی جنس چوائے تا انسانیت واسطے شرف بنا۔ بے شک اللہ کریم نے فرمایا اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں دی جنساں دے وچوں، اور نبی آئے کیوں؟ نبی دی ڈپٹی کیوں ہے؟ اے نبی آئے صرف کیا چمن واسطے، نبی آئے صرف دیدار واسطے، نبی آئے کیا ہے ادھے کیا گیت گاؤن واسطے؟ اللہ کریم فرماتے نہیں، ادھیاں چار ڈپٹیاں کتنیاں؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلی ڈپٹی ہے کہ انہاں دے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنے دے، یتلو علیہم آیات ہی تلاوت کریں دے، پڑھ دے انہاں دے آیتاں،
صرف پڑھتا نہیں بلکہ سمجھائیں دے اور اگے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے دل دا تزکیہ کریں دے۔ نبی دی پہلی ڈپٹی کہہ رہی ہے قرآن لوگوں کو سنیں دے، قرآن لوگوں کو کیا سمجھیں دے، اور تبلیغ دا پہلا نصاب بھی قرآن ہے۔ پہلا نصاب بھی تبلیغ ہر بندے ہوتے فرض ہے۔ اصلا تبلیغ تے منکر نہیں، لیکن کیا یہ آتے ہیں کہ تبلیغ دا جرا نصاب اللہ کریم نے رسائیں اور رسو لوکاں جہاں دے نصاب وچ قرآن ہووے بھی نہیں، جہاں دے نصاب وچ قرآن ہووے بھی نہیں، انہاں کو آکھو کہ جی قرآن دا درس دیتا کرو، قرآن لوگوں کو سمجھاؤ، وہ کہہ دینا ساڈے نصاب وچ قرآن، اور جڑی تبلیغ وچ قرآن نہیں ہو تبلیغ کیڑی؟ وہ تبلیغ کیونکہ تبلیغ اللہ کے نے ہو مقام تے فرمایا بلغ ما انزل، میرا پاک پیغمبر تبلیغ کرنی ہے تو قرآن دی کر، کی دی کر؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، انہاں دی اللہ کریم دی تلاوت انہاں دے تے کریں دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور کیا تزکیہ کریں دے، اور اگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائیں دے انہاں کو کتاب، اور اس کتاب سے کل مراد کے لیے قرآن۔ کئی مفسر دی تفسیر اٹھا کے دیکھو، صرف دیوبندیاں دی نہیں بریلویاں دی اٹھا کے دیکھو، صرف بریلویاں دی نہیں شیعہ دی اٹھا کے دیکھو، مرزائیاں دی اٹھا کے دیکھو، اسلامی جماعت اللہ دی اٹھا کے دیکھو، الکتاب دے کول مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ او انہاں کو قرآن سکھائیں دے، قرآن سنائندہ بھی ہے قرآن، کیونکہ سناونا تے سکھاونے وچ فرق ہے، سناونا تلاوت سناونی ہے، اور سکھاونا کیا ہے؟ معنی مفہوم سمجھاونا، اور اگے والحکمت اور حکمت سکھائیں دے، اور اس حکمت دے کل مراد کیا ہے؟ حدیث۔ کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا کہ جنہیں قرآن دا منکر وہ کافر ہے، انہیں کیا ہے؟ خبر متواتر حدیث متواتر دا منکر بھی حدیث کو بھی مننا ہے قرآن کو بھی، لیکن ایک پہلا درجہ قرآن دا، دوجا درجہ اور نبی دی حدیث قرآن دے مخالف ہو سکتی، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا، ہاں اگر کوئی حدیث قرآن دے مخالف آ گئی ہے اس حدیث کی تعویل کرے سوں، اس حدیث کی کیا تطبیق دی کوشش کرے سوں، قرآن کی تعویل کرنے دی اجازت آج کل ساری گمراہی دا سبب ہی بن گئی۔ کیا ہے؟ حدیث جو کہ ظاہراً حالانکہ اصل دے مخالف ہوندی، ساری سمجھ ساری کم علم دی وجہ تو کہ اگر مخالف آ بھی گئی ہے اساں کیا قرآن دے اندر تعویلہ شروع کر دینے ہیں، حالانکہ کس اندر کرنا ہے؟ پہلا درجہ کس ہے؟ قرآن دا، دوسرا درجہ، اور اگے اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اے اللہ کریم فرما دے میں نے احسان کیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ نبی دی آمد تو پہلے لوگاں دی حالت ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ کیا ہن اس تو پہلے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی دے اندر، کین گمراہی ہے؟ عقیدہ بھی کوئی نہیں، مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھو ہے، بیت اللہ مانا کہ دن ہے اللہ دا، آدھے بھی بیت اللہ ہن، لیکن کیا ہے؟ بت وکھرے، بارش والا بت وکھرا، دھیاں والا بت وکھرا، پوتر دیوان والا پوتر وکھرا، لفا دیوان والا وکھرا، کیا ہے؟ سارے کاروبار چلاوان والا وکھرا، جنہیں آج کل دربار بنے ہوئے، اے فلانا دربار کیا ہے؟ اتھے وجہ تا پوتر مل دیں، فلانے دربار تے دھیاں مل دیں، فلانے تے وجہ تے اے تھی دے، انہاں 360 بت رکھا ہے، اور یاد رکھو بت دی عبادت نہیں ہوندی، بت والے دی ہوندی ہے، کہیں دی ہوندی ہے؟ اگر صرف بت دی، اور اے بھی یاد رکھ گنو کدائیں کہیں برے دی عبادت نہیں ہوئی۔ کوئی مولوی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بھائی مشرکین مکہ نے فرعون دا بت بنایا ہے، قارون دا بنایا آنے، ہاں کوئی بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اس تو پتہ لگ گیا او بت والے دی عبادت تے او بھی جرے اللہ والے ہیں، بت کرے لاتے مناتے ہیں اسے ہو بولے اے بزرگن، اے کیا نا 5 تن نا 5 تن،
انہوں دی عبادت کی تھی کہ انہوں نے کیا ہے بت بنائے گئے. اللہ کے نے فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس تو پہلے کھلی گمراہی دے اندر شرک دی حالت ہے کہ بیت اللہ شریف دے اندر کیا ہے 360 بت رکھے ہوئے. اور دوجی یہ کہ بیت اللہ دا طواف کرنا تو کیویں کرنا ننگی حالت دے اندر کہ در حالانکہ مسجد کیا لباس پا کیا ہونے وہ کیا دن دلیل وہ آدھن جی نا اساں جلے جمعے آئے نا اساں جلے انہوں کو پوچھا میں ننگے کیوں کریں دے بے اکھے جلے جمعے آئے کپڑے کوئی نہ تو گناہ بھی اے جنر دے کپڑے آئے تو گناہ بھی آگن اس وقت سے کپڑے لہا کے بہنے تاکہ گناہ بھی حالانکہ گناہ کپڑا نہ لے یا اندر کھڑوتے اندر کو صاف نہ کریں دے. اور جی میں کیا ہے خوہ دے اندر کتا ٹھائے بنے مسئلہ جی مر گئے پھٹ گئے سارا پانی کٹو پانی کٹا نے کتا نہیں نے کٹا کتا بھلا پانی جو خوہ بھرا گئے وہ پاک ہو سی ونجو تسا دیو بنیا دے مولی کو وہ سی پلیت بریلیاں کل ونجو پلیت شیعہ کل ونجو پلیت لیں کل ونجو کیوں واقعاً جی کتا کٹو تا پاک تھی سی اے گناہ اندر ان اے لباس نال گناہ. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور گمراہی کری آئی اپنیاں دھیاں نو زندہ درگور کر دینا زندہ دفن کر دینا. لیکن جس ویلے اسلام آیا جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ لوگ کہے کافر دی دھی ہے اسے سر دے دوپٹہ کھڑے کریں دے جے اپنی دھی نو برداشت نہ کریں دے. وہ لوگ کیا ہے او حاتم تائی دی بیٹی جلے گرفتار تھی کیا یہ کیا ہے ادھے سر دے دوپٹہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کر دو کیوں صحابہ فرمایا کافر اکے دھی کافر دی ہوئے ہمیں کافر دی ہوئے دھی ہونی دی. اور یہ لوگ جنہیں کیا زنا کاری دا بازار انہاں دا گرم آئی لیکن جہاں اسلام آئے لوگ اتنے کیا ہے صحابہ زنا کل متنفر ہو گئے. یہ حاتم تائی دی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ونجو پہنچا دو کیا ہے دے بھائی عدی جنوں جنہاں صحابی بن گئے بات دیں ان کو پہنچا دو کیونکہ سردار رہی ساکو یہ شہدہ کیا لحاظ کرنا چاہیے جلے پہنچا کے ویدے پڑھنے جلے بڑھا لگے حویلی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری حویلی نہ بڑھیں تو غیر محرم نہ لا دی پئی اس نے کہے بھائی جان تاری حویلی چمدی ہے جی عزت محفوظ نہیں جتنی اتھا محفوظ ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی دے آمر تو پہلے قرآن بیان کران تو پہلے قرآن سمجھامر تو پہلے لوگاں دی کیا حالت ہے ان قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ گمراہی دے گڑے دے اندر اس تو پتہ لگ گیا گمراہی دے گڑے تو نکلنے اور کیا معاشرے کو سدھارنا تو کدھر نیڑے لگنا پوسی. اور جڑے لوگ قرآن بیان نہ کرو فساد پوندے او کوڑے کے سچے کئی گال تو نہیں کر دے ہو سارے گال میں کو نہ کراؤ نا او کیا جرے آدن قرآن بیان نہ کرو او کوڑے یا سچے کوڑے رج کے کوڑے کچے کوڑے ہیں. اور جڑے لوگ آدن قرآن بیان نہ کرو فرقہ واریت پھیل دیئے او کوڑے کے سچے کیونکہ قرآن کا دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس حبل دے کل مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین اے او مفسر ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا منگیا اے اللہ اس کو قرآن دی سمجھ دے ایکوں جہندے واسطے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن دی سمجھ دے. او زیادہ قرآن سمجھے نہیں جیسا 14 صدی والے سمجھے زیادہ سمجھنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. اور میں اس وقت حوالہ اکثر صحابہ تا دینا کیونکہ صحابہ دی جماعت کا متفق علیہ جماعت ہے. صحابہ کو منن والے دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی مننے صحابہ کو اسامی مقتدہ مننے وہ بھی مننے. اس وقت میں کیا اپنے استاد اشرف صاحب رحمۃ اللہ کا حوالہ نہیں دیتا تاکہ اختلاف کریں. ایک کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس پر منن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا حبل تو کل مراد کیا ہے اللہ دا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کو مضبوطی نال پکڑو ولا تفرقو فرقہ واریت کو بچ ویسو. اور اڈا ملا 14ویں صدی دا ملا دے قرآن
بیان نہ کرو فرقہ واریت پھیل دیے ہن تو دس قرآن سچا ہے یا ملا سچا ہے قرآن قرآن دی منو یا مولوی دی منو اگر سا قرآن دی منی تو کیا ہے کامیاب ہیں اگر مولوی دے پیچھے اگے میں گل کریں درانا لوگ کہتے ہیں جی کیا کروں اساں بات مولوی جی میں آدھیں اللہ تعالیٰ تک دماغ نہیں دیتا کدا نہ کہ با استاد صاحب آدھیں میں ایک کڑا گھنٹا ای میں یہ نہیں نہ گھنٹے کہ صحیح پر کھیسوں اے پینٹ گھنٹا ان پینٹ آئے دیئے پینٹ گلی ہوئے تو بھامے جی میں استاد جو آتے پین استاد ربان صاحب کیا ہے مہرے استاد ہیں نا تریجی دے اے جو آتے پین جی استاد جو آتے پین جی پینٹ گھنٹے آئے انکنا کیتا نے ایک ایک دانا سملے تم ایک ایک دنیا دے معاملے تو اتنا تیز ہیں دین دے معاملے تو اتنی بھیڑ بڑھ میں نے کہ کیا مولی آتا پیے قرآن جو اللہ قرآن پیے قرآن رو رو کے تک ادھر سادہ کے کہا میرے نیڑے لگ میں تک کیا عقیدہ دس ایسا چھوڑو نہ فرقہ واریات کو چھوڑو ملا کو آپ کیا ہے قرآن دا لفظی ترجمہ پڑھو انشاءاللہ تو کو ہدایت ضرور مل ویسی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا جزاک اللہ الحمدللہ